السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب اول، توبہ کی ضرورت و اہمیت۔ ایک سچے مومن اور سالک راہ طریقت کے لیے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کا طالب اور متمنی ہوتا ہے، اس سفر عزیز کے لیے پہلا قدم توبہ کا ہے۔ توبہ کے لفظی معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں اپنے جرم و گناہ پر نادم اور شرمسار ہونے اور اس سے کنارہ کش ہو کر رب کریم سے مغفرت اور بخشش طلب کرنے اور اس کی طرف رجوع کرنے کا نام توبہ ہے۔ اس دنیاوی زندگی میں اپنی کج فہمی، جہالت پر حرص و ہوا میں مبتلا ہو کر قصداً یا سہواً گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، لیکن جب اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے تو اسے اپنے کیے پر افسوس ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور جہالت اور غفلت کا حجاب اس کی آنکھوں سے ہٹ جاتا ہے، تو وہ مضطرب اور پریشان ہو کر اپنی خطا کا اقرار کرتے ہوئے اور اپنے فعل عصیاں پر نادم ہوتے ہوئے سچے دل سے مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے، تو رب کریم کے دربار عفو کے دروازے کھلے پاتا ہے۔ رحمت خداوندی انتظار میں ہوتی ہے کہ میرا بندہ خلوص دل سے میری طرف لوٹ کر تو آئے، پھر دیکھے کہ میں کس طرح اس پر رحمت کی بارش برساتا ہوں اور اس کے دامن کی سیاہی دھو کر کس طرح عفو و کرم کے موتیوں سے مالا مال کر دیتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جب بندہ گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا اونٹ بے آب و گیاہ میدان میں کھو جائے اور اس کا کھانے پینے کا سامان بھی اسی اونٹ پر ہو اور وہ اس کو تلاش کر کے مایوس ہو چکا ہو، یہاں تک کہ زندگی سے مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے لیٹ جائے اور عین اس حالت میں دیکھے کہ اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہے، تو اس وقت جیسی خوشی اس شخص کو ہوگی اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے کے واپس لوٹانے سے ہوتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ توبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا مریدین کا پہلا قدم ہے اور سالکین کے لیے راہ طریقت کی ابتدا ہے، اور کسی آدمی کو بھی اس کے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ ابتدائی آفرینش سے انتہائی عمر تک گناہوں سے پاک رہنا فرشتوں کا کام ہے اور ہمیشہ گناہوں میں مستغرق رہنا شیطان کا پیشہ ہے۔ گناہوں کو چھوڑنا اور حق تعالیٰ کی طرف لوٹنا اور تائب ہونا حضرت آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کا کام ہے۔ قصہ آدم علیہ السلام و ابلیس۔ قرآن کریم میں قصہ آدم و ابلیس بیان کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی نو انسان کو ہدایت کا راستہ متعین کرنے کے لیے بہت سے اسباق کا اہتمام کیا ہے۔ سورہ صاد میں یہ قصہ یوں بیان ہوا ہے، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے گر پڑنا سجدہ کرتے ہوئے۔ پس سب فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا جسے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا؟ یا تو بلند درجہ والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو رائندہ درگاہ ہے، اور بے شک تجھ پر میری لعنت روز قیامت تک ہوتی رہے گی۔
اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن مردے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے وقت معین تک مہلت دی جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم میں سب لوگوں کو گمراہ کر کے رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پس حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب لوگوں سے جو تیری پیروی کریں گے۔ شیطان لعین کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ جل جلالہ کا ارشاد یوں ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، بے شک میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی بس اور زور نہیں اور تیرا رب کافی ہے کارساز۔ اس آیت مبارکہ میں بندوں کی نسبت اپنی طرف کرنا بطور شرف اور اعزاز کیا ہے؟ گویا اللہ کے خاص بندے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے اور اس کے بچائے ہوئے جال سے بچ نکلتے ہیں۔ اس کی مثال ایک حدیث مبارکہ سے واضح ہو جاتی ہے، جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، راستہ میں چلتے ہوئے جب بھی شیطان تجھے ملتا ہے تو تمہارا راستہ چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کر لیتا ہے۔ السلام علیکم۔